أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 49 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی، خصوصاً یہود کی، کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب قرار دیتے، اپنے آپ کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرماتے اور وہ سمجھتے کہ ہم بالکل درست ہیں اور ہماری اللہ نے بخشش کر دی ہے، اس لیے ہمیں کوئی بھی قیامت کے دن پوچھ گچھ نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو کچھ دن کے لیے، باقی ہماری جنت پکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پہ ان کو تنبیہ فرمائی کہ اس طرح کا کوئی وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ نہیں کیا کہ تم جو مرضی کرتے رہو، تورات کو چاہے مانو نہ مانو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر بھلے عمل کرو نہ کرو تو تم بخشے ہوئے ہو. ایسی بات کوئی نہیں ہے. اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے احکام کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اس لیے اپنی پاکیزگی مت بیان کرو. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک فرماتا ہے. جو اللہ کے رستے پر گامزن ہوتا ہے، اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلتا ہے، پاکیزگی اس کو نصیب ہوتی ہے. الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک بیان کرتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیل کہتے ہیں جب ہم کھجور کو چیرتے ہیں تو اس کی گٹھلی کے اوپر ایک چھوٹا سا ہلکا سا باریک سا ہمیں جھلی نظر آتی ہے، چھلکا سا نظر آتا ہے. وہ پردہ، وہ جھلی جو ہے اس کو فتیل کہتے ہیں. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا اور کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے اور وہ عدل فرمائے گا. اس لیے وہ لوگ جو اپنی پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے آپ کی تعریف کرتے ہوئے اپنے متقی ہونے کو اور اپنی طہارت کو اور پرہیزگاری کو بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ اپنی پاکیزگی اور اپنے علم یا اپنی سخاوت یا کوئی بھی ان کے اندر اس طرح کا شرف موجود ہے تو اس طرح کا بیان کریں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ خود اپنی تعریف لوگ کریں، اپنی منہ میاں مٹھو جس کو ہم کہتے ہیں، کہ خود اپنی تعریف کوئی بھی اپنے علم کی، تقوی کی، طہارت کی، کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو جس کے اندر کچھ ہو ہی نہ وہ اپنی تعریف کرتا رہے. تو اہل کتاب کو یہ سمجھایا گیا کہ تمہیں اپنی پاکیزگی بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پاکیزہ جس کو اللہ چاہے گا وہ بنائے گا. اللہ کریم قیامت کے دن بھی جس کی پاکیزگی چاہے گا وہ ظاہر ہوگی، واضح ہوگی، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اجر عطا فرمائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کہ کیسے یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. یفترون باندھ رہے ہیں علی اللہ، اللہ پر، الکذب جھوٹ.
وکفا بہ اثما مبینا، اور یہی بہت بڑا گناہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور وہ جھوٹ کیا تھا؟ وہ جھوٹ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہ دعویٰ تھا ان کا۔ تو فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف باندھ رہے۔ اللہ نے کوئی ان سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ نے کوئی ان سے محبت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے نبی کے فرما بردار ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ انہوں نے اتباع نہیں کی، اور اگر یہ کہیں کہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، تو وہ جز وقتی ماننا ہے، کلی ماننا نہیں ہے۔ کلی اس وقت مانا جائے گا جب یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں، کیونکہ تورات کے اندر یہ حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین کی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو پھر تم نے ان کی اتباع کرنی ہے، اور یہ ہر نبی سے وعدہ ہوتا رہا، اور تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے یہ وعدہ لیا تھا اور سب اپنی امتیوں کو یہ سمجھاتے رہے۔ اس لیے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو قریش کے ساتھ پھر بھی معاملات درست نہ ہو سکے۔ انہوں نے حضور کی ہجرت کے باوجود حضور کو پریشان کرنے کے تمام منصوبے جو ہے وہ ان پر عمل کیا۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا۔ جب غزوہ احد ہوا اور اہل ایمان کو نقصان پہنچا اس غزوے میں، تو قریش واپس چلے گئے۔ تھوڑا سا ایک مرتبہ ان کو خیال آیا واپس مدینہ آنے کا، لیکن پھر بھی یہ خوف زدہ ہو کے واپس چلے گئے۔ تو کچھ یہودی مدینہ کے، کعب بن اشرف اور اس طرح کے لوگ، وہ ان کے پاس گئے مکہ المکرمہ، اور ابو سفیان کو جا کے کہنے لگے کہ جناب آپ وہاں گئے ہیں اور آپ مسلمانوں کو ویسے چھوڑ کے آ گئے، تو آپ آئیں اور ان کا بالکل خاتمہ کریں اور کام جو ہے وہ مکمل کریں، آپ تو ادھورا کام چھوڑ کے آ گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ اہل کتاب ہیں اور وہ بھی اہل کتاب ہیں، آپ کے پاس بھی نبی ہیں، ان کے پاس بھی ان کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں، تو آپ تو پھر بھی مل جائیں گے، تو آپ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تو ہم کیا کریں گے؟ یا تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے بت ہیں، ان کی پوجا کریں۔ تو انہوں نے، یہ کعب بن اشرف یہودی اور اس طرح کے لوگ جو ساتھ پورا وفد گیا تھا، انہوں نے بتوں کو سجدہ کر دیا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ حضور کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ یہ بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے اور بتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور حسد اور بغض ان کے اندر اتنا بھرا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کی دشمنی میں اتنے آگے جا چکے، تو حضور کو نہیں مان رہے، ان کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کر رہے، کافروں کے سامنے جا کے ان کے بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں اور انہیں درست کہہ رہے ہیں۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں جبت بت پر، والطاغوت شیطان پر، بتوں کو مانتے ہیں، شیطان کو مانتے ہیں، ویقولون للذین کفروا، اور کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اہدی، یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا، سبیل رستے کو کہتے ہیں، یعنی یہ زیادہ درست رستے والے ہیں اہل ایمان کی نسبت۔ تو یہ لوگ کفار کے پاس جاتے ہیں، ان کے بتوں کو بھی مان لیتے ہیں، شیطان کی بھی پیروی کر لیتے ہیں، اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ تم لوگ، یعنی تم کافر بت پرست، تم ان مومنوں سے زیادہ بہتر رستے پر ہو، زیادہ ہدایت یافتہ ہو، حالانکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت، یہ شرک کا گڑھ ہیں، اور بتوں کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس لیے پیچھے جو تمہیدی آیات مبارکہ تھی اس مضمون کی، وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا،
اور یہ لوگ اتنے بد نصیب اور بدبخت ہوئے کہ بتوں کے سامنے بھی جھک گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اور انہیں کہا کہ تم زیادہ درست ہو، اور وہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے جو اہل ایمان ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے، وہ درست رستے پر نہیں ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن پر لعنت فرمائی ہے، ومن یلعن اللہ، اور اللہ جس پر لعنت فرما دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو آپ اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ جس کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو پھر کوئی بھی مددگار نہیں ملے گا۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اتباع کرنی، اپنی زبان سے اپنی پاکیزگی بیان کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی منہ پر اپنی تعریف کرتے رہیں، اپنے منہ سے اپنے فضائل بیان کرتے رہیں اور اپنے علم، طہارت اور تقوی کی بات کرتے رہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ سخت گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ وہ بات جو اللہ نے فرمائی ہے وہ کی جائے، قطعاً ایسی بات نہ کی جائے جس کا ہمیں علم نہیں ہے اور ہم اللہ کی طرف منسوب کریں۔ بعض اوقات ہم ویسے گفتگو کرتے ہوئے اور بات چیت چل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا، جی قرآن میں اللہ نے فرمایا، حالانکہ ہمیں کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں جو کنفرم علم ہے یہ واقعتاً یہ چیز اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، اس کے متعلق کہیں کہ یہ اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ نے نہیں فرمائی اور ہم اللہ کی طرف منسوب کریں، یہ جھوٹ گویا کہ اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حق کی مخالفت اس طرف نہ لے جائے کہ ہم سچ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ کسی بھی شخص کی مخالفت یا کسی بھی نظریے کی مخالفت، ہمیں مخالفت در مخالفت اور مخالفت برائے مخالفت نہیں رکھنی، بلکہ اگر مخالفت ہو بھی وہ حق کے لیے ہو، درست رستے کو تلاشنے کے لیے ہو، نہ کہ ہم کسی کی مخالفت میں حق کا ہی انکار کر دیں اور حق کو تسلیم ہی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں۔ جو سیدھے رستے پر ہے اس کو مانے کہ وہ سیدھے رستے پر ہے، جو درست ہے اس کو مانے کہ درست ہے، نہیں نہ یہ کہ چونکہ وہ میرا مخالف ہے، وہ میرا دشمن ہے، اس لیے میں تو اس کو سیدھا کہہ ہی نہیں سکتا، میں تو اس کو سچا کہہ ہی نہیں سکتا۔ نہیں، جو سچ ہے اس کو سچ کہنا، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کی رحمت کی ہمیں امید رکھنی چاہیے، اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے، کیونکہ جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت فرما دی، پھر اس کے لیے کوئی رستہ باقی نہیں بچے گا، نہ کوئی اس کا کوئی معاون ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، اور نہ ہی اسے دنیا و آخرت میں کوئی بھلائی نصیب ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔